شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں راہل۔ راہل کہتے ہیں ہم لوگ انڈیا راجن پور کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گاؤں کی علاقے کی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 1980s کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے جو بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے جو دادا ہیں وہ بتاتے ہیں، وہاں پر ان کے گاؤں کا ایک پرانا حصہ ہوتا تھا۔ پہلے ان لوگوں کا گاؤں بہت بڑا تھا، پھر وہ گاؤں بالکل آدھا رہ گیا، بلکہ آدھے سے بھی کم آبادی رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی وہاں پر پیش آنے والی خوفناک کہانیاں، وہاں پر پیش آنے والے خوفناک واقعات جو لوگوں کے ساتھ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اور ان کے بڑھنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کسی دور میں ایک پرانا شمشان گھاٹ ہوتا تھا۔ اس شمشان گھاٹ کو ان لوگوں نے تقریباً 50 برس سے خالی چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ کسی دور میں ایک ایسی عورت کو جلایا گیا تھا جو کالے جادو کے عملیات کرتی تھی، اور کالے جادو کے عملیات کے ذریعے جنات، بھوت پریت، چڑیلوں کو حاضر کرتی تھی۔ جب وہ مر گئی تو اس کو بھی وہیں پر جلایا گیا۔ اس کی آخری جو رسومات ہوتی ہیں ان کو وہیں پر پورا کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو وہاں پر جلایا گیا، اس کے بعد شمشان گھاٹ آسیب زدہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، شمشان گھاٹ پر لگنے والی وہ جو سڑک تھی اس کے اوپر بھی لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب بھیانک واقعات ہونے لگے۔ جو کوئی بھی غلطی سے بھی شام کے بعد سڑک کے اس راستے پر جاتا تھا جو شمشان گھاٹ کو لگتی تھی، تو انہیں اس شمشان گھاٹ سے ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور ایک جلتی ہوئی چتا بھی دکھائی دیتی تھی، جبکہ نہ تو وہ لوگ اس کو جا کر جلاتے تھے اور نہ ہی ان کو یہ پتا لگتا تھا کہ وہاں پر کون ہے۔ جب بہت سے لوگ اس جلتی ہوئی چتا کو دیکھنے جاتے تھے اور عورت کی روتی ہوئی آوازیں سننے جاتے تھے، ان کے اوپر وہ مخلوق حملہ کر دیتی تھی۔ عورت کے روپ میں بھٹکتی آتما، چڑیل، آفت وہاں پر رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیلنے لگ گئی۔ کچھ لوگوں نے تو اس بات کو حقیقت مان لیا، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ان کو جسٹ من گھڑت کہانیاں ہی سمجھ رہے تھے۔ اسی طرح سے ایک آدمی رات کے وقت اپنے گھر واپس جا رہا تھا، تو اسے اسی شمشان گھاٹ والی سڑک سے ہو کر گزرنا تھا۔ تو وہ جب رات کو وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ وہی حادثہ ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کو اسی شمشان گھاٹ میں ایک جلتی ہوئی چتا نظر آئی، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، جیسے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے بال کھولے، اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور وہ بہت بھیانک انداز میں رو رہی ہے۔ تو جو ہی وہ اس عورت کو روتا دیکھ شمشان گھاٹ کی طرف جانے لگا، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس جلتی ہوئی چتا کے اوپر وہ عورت بھی لیٹ گئی۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ وہ آدمی ڈر گیا۔ جیسے وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگا تو وہی جلے چہرے والی عورت اس کے پیچھے شمشان گھاٹ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ آدمی دن کے وقت اسی سڑک پر بے ہوش ملا جب اس کے گھر والے رات بھر اس کے گھر نہ لوٹنے پر اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ اس کو شمشان گھاٹ والی سڑک پر دیکھنا چاہیے۔ جب وہاں پر گئے تو وہ شمشان گھاٹ سے تھوڑا ہی آگے پیپل کے ایک پرانے درخت کے نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ وہ لوگ اس کو اٹھا کر وہاں سے لے آئے۔ اس کے چہرے کے اوپر اور اس کی گردن کے اوپر بہت زیادہ بھیانک
چوٹ کے نشان بھی تھے، جیسے کسی نے بہت تیز ناخنوں کے ساتھ اس کے اوپر وار کیا ہو۔ اس آدمی کو شام میں کہیں جا کر ہوش آیا اور وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے مار دے گی، وہ بہت بھیانک ہے۔ سب نے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے شمشان گھاٹ میں نظر آنے والی اس چڑیل آفت کی بات کی جس نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اب گاؤں کے سبھی لوگوں میں اس حد تک خوف پھیل گیا کہ اس شمشان گھاٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ جب بھی ان لوگوں کو کسی مردہ کی آخری رسومات پوری کرنی ہوتی تھی، اس کی چتا جلانی ہوتی تھی، اس کے لیے ان لوگوں نے ایک اور شمشان گھاٹ کا حصہ بنایا جو ان کی آبادی کے قریب ہی تھا۔ اب ایسے کچھ لوگ جو بالکل شمشان گھاٹ کے قریب میں ہی رہتے تھے، ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں کے پھلدار باغیچے ہیں، باغ ہیں، وہاں سے بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں اور وہاں پر بھی ایک پرسرار عورت دکھائی دیتی ہے۔ سر جس آدمی کا وہاں پر گھر تھا، اس نے اپنے گھر کے پاس ہی اپنا سبزیوں کا اور پھلوں کا چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اپنے باغیچے میں کوئی سبزی یا کوئی پھل لینے جاتا ہوں یا میرے گھر والے جاتے ہیں، میری بیوی بچے جاتے ہیں، تو ان کو وہاں پر ایک عورت اکثر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جو زیادہ تر پھلدار درختوں کے نیچے کھڑی رہتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جب پیچھے کی طرف ہٹتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے۔ جی کے ایک بچے کے اوپر بھی اس مخلوق نے حملہ کیا۔ یہ باتیں اس حد تک پھیلنے لگیں کہ آدھے سے زیادہ لوگوں نے گاؤں کے وہ گھر خالی کر دیے۔ ہر کوئی ڈرتا تھا۔ آدھی رات کے دروازوں پر دستک کا ہونا، وہ مخلوق روتی تھی اور گھروں کے دروازے پر دستک دیتی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پر کسی پنڈت کو بھی بلایا جو وہاں پر جا کر پوجا پاٹ کرتے اور دیکھتے کہ وہاں پر معاملہ کیا ہے۔ تو جب وہ لوگ وہاں پر ان کو لے کر گئے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ایک بھٹکتی آتما ہے اسی عورت کی جو کالے جادو کی عملیات کرتی تھی، اسی کی حاضر کی ہوئی کوئی چیز ہے اور یہ یہیں پر رہے گی، یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ راہل کہتے ہیں اس طرح سے میرے دادا جی بتاتے ہیں کہ وہ شمشان گھاٹ بالکل خالی ہو گیا۔ میرے دادا جی بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور اس وقت وہ بالکل بتاتے تھے کہ ہم لوگ وہ آوازیں سنتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے بھی کچھ عرصے کے بعد وہ گاؤں چھوڑ دیا کیونکہ اس پورے گاؤں میں اس آتما کا بسیرا ہو چکا تھا اور وہ پورے گاؤں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ اس پرانے شمشان والی سڑک کے اوپر غلطی سے بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک کہانی تھی جو راہل نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ راہل آپ کا۔ جس میں چاہے کوئی بھی جگہ ہو، کسی بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، بھوت پریت اور جنات کا اثر انسانوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے اور مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے قبرستان ہیں، ویسے ان لوگوں کے شمشان گھاٹ ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے قبرستانوں میں لوگ جادوؤں کے عملیات کر کے وہاں پر جنات کو بھیج دیتے ہیں، چڑیلوں آفتوں کو قید کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ مخلوقات بعد میں انسانوں کو نقصان دیتی ہیں جب انسان وہاں پر جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ قبرستان میں جایا کریں تو وہاں پر اپنی حفاظت کے لیے حصار کر کے جانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں میرا تعلق ملتان سے ہے اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 20 برس پرانی بات ہے۔ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تب۔ تو سائیکل پر ہی ہم لوگ کالج جایا کرتے تھے، سائیکل پر ہی ہم لوگ واپس آیا کرتے تھے۔ اب جس راستے سے ہم لوگ کالج جایا کرتے تھے، کالج جو تھا ہم لوگوں کے گھروں سے خاصا دور تھا۔ ایک ہی کالج تھا اس وقت ہمارے اس علاقے میں، تو وہ بھی آبادی سے ہٹ کے تھا۔ راستے میں ایک پرانا قبرستان بھی پڑتا تھا۔ اس قبرستان کے پاس سے جب بھی ہم لوگ دوپہر کے وقت گزرتے تھے، ہمیں کبھی کبھار وہاں سے کوئی پتھر مارتا تھا، نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ جتنی بار بھی ہم لوگ
میں اور میرا دوست ہوتے تو وہ اپنے سائیکل پر ہوتا تھا اور میں اپنے سائیکل پر. ہمیں کوئی پتھر مارتا تھا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ یہاں پر پتھراؤ کون کرتا ہے. ایک دو بار تو ہم لوگوں نے سائیکل روک کر وہاں پر جا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا. دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، گرمیوں کی دوپہریں جیسی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے کالج والی سائڈ پر ہی ہم لوگوں کے ایک ٹیچر رہتے تھے. مجھے ان سے ایک سبجیکٹ کے بارے میں کچھ کلاس لینی تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کالج کے بعد تو میرے پاس آنا، میں تمہیں 10 دن ٹیوشن دوں گا تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں سر کے گھر ٹیوشن پڑھنے چلا گیا. پڑھتے پڑھتے وہاں پر شام ہو گئی، مغرب ہو چکی تھی مجھے واپس آتے آتے. جب میں سر کے گھر سے نکلا، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے والا ہے. جیسے ہی میں اس قبرستان کے پاس سے گزرنے لگا تو ایک دم سے مجھے کسی کی آواز آئی، جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہے، میرا کوئی نام لے رہا ہے. میں نے غور کر کے جب پیچھے دیکھا تو ایک تقریباً 13-14 سال کا بچہ تھا. وہ مجھے بھائی کہہ کے پکار رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم اور مجھے کیوں پکار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں غلطی سے اس طرف آ گیا ہوں، مجھے اپنا گھر نہیں مل رہا، آپ میری مدد کریں، مجھے اپنے سائیکل پر بٹھا لیں اور مجھے تھوڑا آگے جا کر اتار دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، میرے سائیکل پر آ جاؤ، میں تمہیں آگے چھوڑ دیتا ہوں. وہ بچہ قبرستان سے نکل کر میرے سائیکل پر آ کر پیچھے بیٹھ گیا. جیسے وہ بچہ آ کر میرے سائیکل پر بیٹھا، میں نے سائیکل چلانا شروع کیا. سائیکل بہت بھاری ہونے لگ گیا، اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ میرے سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا، چلایا ہی نہیں جا رہا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، اتنا تو اس کا ویٹ ہی نہیں ہے جتنا سائیکل بھاری ہو چکا ہے. میں نے اس بچے سے کہا کہ تمہارا تو بہت زیادہ بھاری وزن ہے، تمہارے وزن سے تو میرا سائیکل ہی نہیں چل رہا، تو دیکھنے میں تو تم اتنے موٹے نہیں ہو. پھر وہ بچہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا. اس کی ہنسی کی آواز بہت بھاری ہونے لگی اور ایسا لگنے لگا جیسے کوئی مرد ہنس رہا ہے. میں تھوڑا سا ڈر گیا. میں نے چلاتے چلاتے سائیکل پر جو ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بچہ ایک بھیانک مرد کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بچہ تھا ہی نہیں، ایک کالے لباس والا، خوفناک چہرے والا، بہت بڑے پیٹ والا آدمی میرے سائیکل پر تھا. میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں سائیکل تو روک ہی نہیں سکا. سائیکل جا کر سامنے درخت میں لگا اور میں نیچے گر گیا. جیسے ہی میں سائیکل سے نیچے گرا، ایک بھیانک آواز میرے کانوں میں گونجی اور وہ جو کوئی بھی میرے سائیکل پر سوار تھا وہ غائب ہو گیا. دور دور تک اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. وہ کہاں گیا مجھے نہیں پتا. میں اٹھا، میں نے اپنا سائیکل سیدھا کیا، میرے چاروں طرف دیکھا، سوائے سناٹے کے اور رات کے کچھ بھی نہیں تھا. میں بہت ڈر گیا. میں نے ادھر کرسی پڑی اور جلدی سے اپنا سائیکل سڑک پر کیا اور سائیکل چلاتا چلاتا میں وہاں سے بھاگ گیا. سائیکل تھوڑا سا خراب ہوا تھا، چلایا نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ بہت زور سے جیسے درخت میں ٹکرایا تو اس کا جو آگے والا پہیا تھا، جو ویل تھا، وہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا. اس کے باوجود میں نے بڑی مشکل سے سائیکل کو وہاں سے نکالا. میں گھر آ گیا، گھر پہنچا، گھر والوں کو ساری بات بتائی. مجھے بہت بخار ہو گیا، اتنا بخار ہوا کہ میں بخار سے نڈھال ہو گیا. جیسے میں سویا تو میں نے خواب میں وہی جگہ دیکھی، وہی سڑک دیکھی اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اسی قبرستان کے اندر کھڑا ہوں اور میری چاروں طرف وہ بھیانک بچہ کئی شکلوں میں ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور ایک بھیانک جن کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے اگر دوبارہ تم شام کے بعد یہاں سے گزرے تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا. خوف سے میری آنکھ کھل گئی. میں نے فوراً سے امی ابو کو بلایا. امی ابو آئے، میں نے انہیں بتایا میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. امی نے مجھے فوراً سے پانی پلایا، دم کیا اور کہا کہ اس طرف اب تم نے سائیکل پر اکیلے شام کے بعد نہیں جانا، کوشش کرو
कि कोई और रास्ता देख लो, कॉलेज में आने जाने के और भी तो रास्ते होंगे। फिर एक और रास्ते का हमें पता चला, वो एक पुरानी सी आबादी से होकर गुजरता था। थोड़ी देर तो लगती थी, लेकिन कब्रिस्तान वाला रास्ता हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया। बाद में पता चला कि कब्रिस्तान वाला वो जो रास्ता था वो आज सेवज़दा था। वहां पर जिन्नात का, भूत प्रेत का दरख्तों पर बसेरा था, और जो कोई भी वहां से अकेला शाम के बाद गुजरता था उनके साथ ये हादसा होते ही थे। तो ये मेरी एक कहानी थी, और शुक्रिया वकास साहब का। इसमें अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। इंसान को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आने वाले लम्हे में, आने वाले वक्त में इसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें शऊर दिया है और इन मखलूक़ात से बचने का हमें हल भी बताया है, जो कि कुरान पाक है, आयतुल कुर्सी, दुरूद पाक, चारों कुल है। अपने ऊपर हिसार करके घर से निकला करें कि अल्लाह हमें आने वाली मुसीबतों, आफतों से और जिन्नात कैसे हमलों से हमेशा महफूज रखे। ये थी आज की खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज खौफनाक कहानी आएगी, इसको विजिट करिएगा। और पुरसरार वाक़यात में इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एपिसोड आएगी पुरसरार वाक़यात की, उसको भी विजिट करिएगा। जो लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। जहाँ रहे खुश रहे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।